چھوٹی سی کھڑکی کے پار سورج کی کرنیں کمرے میں اتر رہی تھیں۔ دیوار پر لٹکی ہوئی گڑیا کے کپڑے دھوپ میں چمکنے لگے تھے۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر وہ لڑکی بار بار ایک ہی گانا گا رہی تھی، لیکن آواز اور انداز ایسا جیسے کوئی 8 سالہ بچی ضد کر رہی ہو۔ وہ 18 سال کی تھی، مگر دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا کے لیے تو وہ صرف ایک بچی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ دلکش آنکھیں، ہلکی براؤن رنگت اور چہرے پر وہ معصومیت جو دیکھنے والے کو فوراً اپنی طرف کھینچ لے۔ لیکن اس کے والدین کے لیے یہ معصومیت ایک بوجھ بھی تھی۔ وہ اپنے ہم عمر لوگوں کی طرح بات نہیں کرتی تھی، نہ سنجیدگی سے گفتگو کر پاتی تھی۔ ہنسی مذاق، ضد، کھلونوں سے کھیلنا اور بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینا، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ امی دیکھیں نا، یہ گڑیا مجھ سے بات کر رہی ہے، فاطمہ نے خوشی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کی ماں سعدیہ بیگم ایک لمحے کے لیے رکی، مسکرا کر اس کے قریب آئیں اور نرمی سے بولیں، جی میری بیٹی، گڑیا ہمیشہ آپ سے ہی بات کرتی ہے نا؟ فاطمہ نے کہکا لگایا اور گڑیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لیکن جیسے ہی سعدیہ بیگم کمرے سے نکلی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ تھکن اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگی، کتنا علاج کروایا، کتنے اسپتال لے کر گئے، مگر سب کہتے ہیں دماغی توازن کمزور ہے۔ اللہ جانے میری بیٹی کب بڑی ہوگی، یا شاید کبھی بھی نہیں ہوگی۔ فاطمہ کے والد ندیم صاحب دفتر سے واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جھانکتے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اکثر وہ کہتے، سعدیہ، ہمیں صبر کرنا ہوگا، اللہ نے ہمیں امتحان دی ہے اور بیٹی جیسی نعمت بھی۔ فاطمہ تو ہماری جنت ہے۔ فاطمہ دن بھر کبھی پارک میں جھولے لیتی، کبھی کھلونوں کے ساتھ کھیلتی، کبھی کچن میں جا کر بسکٹ چرانے کی ضد کرتی۔ گاؤں اور محلے والے طرح طرح کی باتیں کرتے، لیکن والدین کے لیے وہ ایک قیمتی خزانہ تھی۔ اسی دوران ایک دن ان کے گھر چند مہمان آئے، دور کے رشتہ دار تھے۔ سعدیہ بیگم نے جلدی سے ڈرائنگ روم سنوارا اور فاطمہ کو صاف ستھرا فراق پہنا دیا۔ فاطمہ خوشی خوشی دوپٹے کے پلو کو گڑیا کے اوپر ڈال کر اسے بھی ساتھ لے آئی۔ مہمانوں کے آتے ہی وہ سب کے سامنے بھاگتی دوڑتی آئی تھی اور بچے کی طرح بولی، دیکھیں یہ میری گڑیا ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ وہ مہمانوں کے قریب جا کر کبھی گڑیا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی، کبھی ان کے ساتھ کھیلنے کی ضد کرتی۔ مہمان پہلے حیران ہوئے اور پھر ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، ارے یہ تو بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، 18 سال کی عمر میں بھی گڑیا سے کھیلتی ہے، واہ بھائی۔ ان کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی اور فاطمہ اپنی معصومیت میں تالیاں بجا کر خوش ہونے لگی کہ سب اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن سعدیہ بیگم اور ندیم صاحب کے دل پر چھڑیاں چلنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک۔ سعدیہ بیگم کا دل بھر آیا۔ وہ نظریں جھکا کر کچن کی طرف نکل گئیں۔ کچن میں پہنچتے ہی ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچیوں کے ساتھ روتے ہوئے خود سے کہنے لگی، یا اللہ، یہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، بس ایک بیٹی عطا کی تھی اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ سب کے بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کا سہارا بنتے ہیں، لیکن میری بیٹی تو اب بھی ایک ننھی بچی جیسی ہے۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل بوجھل تھا اور آنکھوں میں درد بھرا سمندر۔ ندیم صاحب کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر ضبط کی ایک سخت لکیریں تھیں، لیکن اندر سے وہ بھی ٹوٹ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، ان کی بیٹی ان کے لیے قیمتی خزانہ ہے، لیکن ہر بار دوسروں کی ہنسی ان کے زخموں کو تازہ کر دیتی۔ فاطمہ معصومیت سے بار بار مہمانوں کو کہتی، آپ لوگ بھی گڑیا سے بات کریں نا، یہ سب کو جواب دیتی ہے، اور اس کی معصوم باتوں پر وہ سب پھر کہکا لگاتے۔ لیکن ماں باپ کا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ اگلے دن سعدیہ بیگم اور ندیم صاحب نے سوچا کہ شاید فاطمہ کو گھر کے اندر قید رکھنا اس کے معصوم دل کے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ چاہنے لگے کہ فاطمہ تازہ ہوا، ہریالی اور کھلے ماحول کو دیکھے۔ اسی خیال سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج شام اسے پارک لے جائیں گے۔ فاطمہ کو جب بتایا گیا کہ وہ پارک جا رہی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تالیاں بجاتی، گڑیا کو چومتی اور بار بار اپنی ماں کے گلے لگتی۔ امی، میری گڑیا بھی چلے گی نا؟ اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
جی بیٹا، گڑیا بھی چلے گی۔ شام ڈھلنے کو تھی، آسمان پر سنہری کرنوں نے جادو بکھیر رکھا تھا۔ پار کے درختوں کے بیچ سے ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فاطمہ نے جھولے دیکھے تو دوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کبھی جھولے پر بیٹھتی، کبھی پھول توڑنے کی ضد کرتی، کبھی تتلی کے پیچھے بھاگتی۔ اس کی ہنسی کی آوازیں پارک میں گونجنے لگیں۔ سعدیہ بیگم اور ندیم صاحب ایک بینچ پر بیٹھے اسے دیکھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بھاگتے بھاگتے اپنی امی کے پاس آئی اور معصومیت سے بولی، امی، آپ ایک بار پارک کے گیٹ پر کھڑے مور دیکھنے جائیں نا، مجھے لگتا ہے وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے حیرانی سے کہا، مور؟ کہاں بیٹا؟ فاطمہ نے ضدی لہجے میں ہاتھ پکڑ کر کہا، امی بس آپ گیٹ پر جائیں، وہاں ضرور ہوں گے۔ ندیم صاحب نے نرمی سے کہا، سعدیہ جانے دو، بیٹی کی ضد ہے، تم دیکھ آؤ، ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے لمحے بھر سوچا، پھر فاطمہ کے ضدی چہرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ انہوں نے فاطمہ کے گال پر پیار کیا اور گیٹ کی طرف چل پڑی۔ فاطمہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور اپنی گڑیا کو اوپر اٹھا کر کہا، دیکھو گڑیا، امی ابھی مور دیکھنے جا رہی ہیں۔ سعدیہ بیگم گیٹ کی طرف بڑھی ہی تھیں کہ پیچھے سے ندیم صاحب نے آواز دی، سعدیہ ذرا جلدی آنا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور چلتی رہیں۔ سعدیہ بیگم گیٹ کی طرف بڑھ گئیں تو فاطمہ چند لمحے کھیلتی رہی، پھر اچانک اپنے ابو کے پاس آئی اور معصوم لہجے میں بولی، ابو، میں بھی امی کے پاس جا رہی ہوں۔ ندیم صاحب نے اسے دیکھ کر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن خیال سے جانا، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ فاطمہ نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا، اپنی گڑیا کو باہوں میں بھرا اور دوڑتی ہوئی پارک کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم چھوٹے چھوٹے مگر تیز تھے اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں مگن تھی۔ باہر سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن فاطمہ اپنی دھن میں بیچ سڑک پر جا پہنچی۔ اچانک ایک تیز رفتار کار بریکوں کی زوردار آواز کے ساتھ اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ فاطمہ چونک کر رکی اور معصومیت سے گڑیا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا وجیح نوجوان باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور تشویش تھی۔ وہ فوراً فاطمہ کے قریب آیا اور تیز لہجے میں بولا، آپ اندھی ہیں؟ اگر یہ گاڑی وقت پر نہ رکتی تو آپ کو پتہ کیا ہو سکتا تھا؟ فاطمہ آنکھوں میں آنسو بھر کر سڑک کے بیچ کھڑی ہو گئی اور روتی بولی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تو بس امی کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس کی معصوم سسکیاں سن کر زین جبیل کے غصے کی جگہ نرمی آ گئی۔ وہ جھک کر نرم لہجے میں بولا، اچھا رونا بند کریں، دیکھیں سب ٹھیک ہے، آئیں میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں اور گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فاطمہ نے پلکیں پونچھتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ گڑیا کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، سنا گڑیا، ہم گاڑی میں بیٹھ کر گھر جائیں گے، وہاں جا کر پھر کھیلیں گے۔ وہ خوشی خوشی زین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر پارک کے اندر ندیم صاحب اور سعدیہ بیگم فاطمہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہانپنے لگے تھے۔ ہر جھولے، ہر کونے اور ہر پگڈنڈی پر تلاش کی، لیکن ان کا قیمتی خزانہ کہیں نظر نہ آیا۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ بے اختیار ہوتے ہوئے ندیم صاحب سے بولی، اللہ نہ کرے میری بچی کہاں چلی گئی، وہ تو ہمیں بغیر بتائے کہیں جاتی نہیں۔ ندیم، میری فاطمہ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ اپنے دوپٹے سے بار بار آنکھیں پونچھ رہی تھی، جبکہ ندیم صاحب کے چہرے پر ضبط کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فاطمہ نے اپنی گڑیا کو باہوں میں لیا اور خوشی سے بولی، دیکھو گڑیا، یہ انکل کتنے اچھے ہیں، ہمیں گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس کی معصوم بات پر زین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بے اختیار ہنستے ہوئے بولا، ارے نہیں، میں انکل نہیں ہوں، میرا نام ہے ڈاکٹر زین جبیل، لوگ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ فاطمہ نے حیرانی سے پلکیں جھپکائیں اور گڑیا کے کان میں سرگوشی کی، سنا، یہ انکل نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ پھر وہ زور سے ہنسی اور تالیاں بجا کر بولی، ڈاکٹر آپ تو جادوگر جیسے ہیں، آپ نے گاڑی روک کر ہمیں بچا لیا۔ زین اس کی سادگی پر مسکرایا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی واقعی عام نہیں ہے۔ اس کی باتوں میں بچوں جیسی معصومیت ہے جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ زین نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ فاطمہ نے گڑیا کو گود میں بٹھا کر معصوم لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں پتا، گھر کا راستہ امی کو پتا ہے۔ زین چونک گیا، پھر سنجیدگی سے بولا، اچھا تو کیا تمہارے پاس کسی کا نمبر ہے، ابو یا امی کا؟ فاطمہ نے پلکیں جھپکاتے ہوئے معصومیت سے
سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میرے پاس تو بس یہ گڑیا ہے۔ یہ سن کر زین لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر فاطمہ کے معصوم چہرے پر پڑی، جس پر کسی قسم کی فکر یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ تو بس اپنی دنیا میں خوش تھی۔ زین کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے سوچا یہ لڑکی اس حالت میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے یوں سڑک پر چھوڑ دینا کسی جرم سے کم نہیں۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانا ہی ہوگا جب تک اس کے گھر والوں کو نہ ڈھونڈ لوں۔ یہ فیصلہ کرتے اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک لہر آ گئی۔ زین نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور گاڑی موڑ کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فاطمہ نے معصومیت سے چاروں طرف دیکھا۔ کبھی گڑیا کو چومتی اور کبھی تالیاں بجا کر کہتی، واہ گڑیا، کتنا بڑا گھر ہے۔ زین کی ماں بیگم شائستہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اچانک چونک گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر آئیں۔ زین، یہ کون ہے؟ کسے ساتھ لے آئے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرت اور خفگی دونوں جھلک رہے تھے۔ زین نے گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں کہا، امی یہ لڑکی مجھے سڑک پر اکیلی ملی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ اسے اپنے گھر کا پتہ نہیں، نہ ہی کسی کا نمبر جانتی ہے۔ میں اسے یوں چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں جب تک اس کے گھر والے نہ مل جائیں۔ یہ سن کر بیگم شائستہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ غصے سے بولی، زین، کیا تمہیں ہوش ہے؟ سڑکوں پر بہت سے پاگل گھومتے ہیں، کیا تم سب کو اٹھا کر یہاں لے آؤ گے؟ گھر کوئی سرائے ہے؟ زین کی بہن مریم بھی پاس آ گئی۔ وہ حیرت سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت گڑیا سے باتوں میں مگن تھی اور بالکل کسی ننھی بچی کی طرح خوش لگ رہی تھی۔ مریم نے دبے لبوں سے کہا، بھائی یہ واقعی عجیب سی ہے، دیکھے نا 18-19 سال کی ہے لیکن گڑیا سے باتیں کر رہی ہے۔ زین نے دونوں کی بات سن کر سنجیدگی سے کہا، امی، مریم، میں جانتا ہوں آپ کو عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ بے سہارا ہے۔ اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو شاید کسی حادثے کا شکار ہو جاتی۔ ابھی ہمارے پاس محفوظ ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ زین نے بات ختم کی اور اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے بعد فاطمہ کو آہستگی سے اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فاطمہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، دیواروں پر لگی تصویروں کو غور سے دیکھا اور کبھی اپنی گڑیا کو دکھا کر کہتی، دیکھو گڑیا، کتنا اچھا کمرہ ہے۔ زین مسکرا کر بولا، تم یہاں بیٹھو، ابھی کھانا آ جائے گا تو کھا لینا۔ فاطمہ معصومیت سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور گڑیا کو گود میں بٹھا کر کپڑوں سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جہاں ایک شوکیس میں رکھی ہوئی چاکلیٹ جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی اور ڈریسنگ ٹیبل سے چاکلیٹ اٹھا لائی۔ پھر زین کے قریب آ کر معصوم لہجے میں بولی، یہ میں کھا سکتی ہوں؟ زین نے اس کے انداز کو دیکھ کر نرمی سے سر ہلایا، ہاں کھا لو۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی چھا گئی۔ اس نے فوراً چاکلیٹ کھولی، پھر اچانک خوشی کے جوش میں گڑیا سمیت زین کو زور سے گلے لگا لیا۔ زین لمحے بھر کو ٹھٹک گیا، پھر فوراً ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تاکہ معاملہ بے تکلف نہ ہو۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، یہ لڑکی واقعی ایک بچی کی طرح معصوم تھی۔ فاطمہ چاکلیٹ کھانے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ کبھی گڑیا کو دکھا کر کہتی، دیکھو یہ کتنی مزے کی ہے، اور پھر خود ہنستی ہوئی ایک نوالہ منہ میں ڈال لیتی۔ زین اسے دیکھتا رہا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، مگر فوراً اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے دروازے سے نکلتے وقت بھی اس نے ایک نظر پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا جو پوری خوشی کے ساتھ چاکلیٹ کھا رہی تھی اور بچوں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ زین سیدھا کچن کی طرف گیا تاکہ کھانے کا انتظام کروا سکے۔ چلتے چلتے اس کے دل میں ایک مضبوط عزم نے جنم لیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ لڑکی بے سہارا ہے، معصوم ہے اور سب سے بڑھ کر بیمار ہے۔ اللہ نے اسے میرے راستے میں یوں ہی نہیں بھیجا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں، اسے اس معصوم ذہنی کیفیت سے نکال کر عام زندگی میں واپس لے آؤں، چاہے جتنا وقت لگے میں اسے ٹھیک کروں گا۔ زین نے گہرا سانس لیا جیسے اپنے دل کے فیصلے پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ ندیم صاحب اور سعدیہ بیگم فاطمہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکے تھے۔ پارک، سڑکیں، ارد گرد کی گلیاں ہر جگہ چھان ماری لیکن فاطمہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مایوسی اور خوف کے عالم میں آخر کار وہ پولیس اسٹیشن جا پہنچے اور فاطمہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔
رپورٹ لکھواتے ہوئے سعدیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو رکے نہ رک رہے تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار پولیس والوں سے التجا کرتی، میری بیٹی معصوم ہے، اکیلی ہے، خدا را اسے ڈھونڈ نکالیے۔ پولیس نے انہیں تسلی تو دی مگر ندیم صاحب کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ گھر لوٹتے ندیم صاحب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ غصے میں سعدیہ بیگم پر برس پڑے۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے اس پر اچھی طرح نظر رکھی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ تمہارے پاس آ رہی تھی نا؟ پھر کیسے کھو گئی؟ سعدیہ بیگم آنسو میں بھیگی آواز میں بولی، ندیم خدا کے لیے مجھ پر الزام نہ لگائیے۔ میں نے اپنی بچی کو خود سے جدا نہیں کیا، وہ تو کھیلتے کھیلتے نکل گئی۔ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ، میں کیوں اسے کھونے دوں گی؟ مگر ندیم صاحب کا دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ غصے سے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بار بار یہی کہتے، کیا جواب دوں گا لوگوں کو؟ سب کہیں گے ندیم اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ سعدیہ بیگم کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بس ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کو محفوظ واپس لا دے۔ زین کچن سے کھانے کی پلیٹ لے کر کمرے میں آیا۔ پلیٹ میں 2 افراد کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور نرمی سے آواز دی، فاطمہ آؤ کھانا کھا لو۔ فاطمہ نے اپنی گڑیا کو پیار سے بستر پر بٹھایا اور خود اٹھ کر زین کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ معصومیت سے زین کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بچوں جیسی خوشی سے بولی، واہ آپ کے بال کتنے پیارے ہیں۔ اس نے پھر ایک بار زین کے بالوں کو چھوا، قریب جھک کر ان کی خوشبو کو سونگھا اور ہنستے ہوئے بولی، ان میں تو خوشبو بھی ہے، یہ کون سا شیمپو لگاتے ہو؟ زین اس کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، فاطمہ تم بھی نا، اچھا اب یہ سب چھوڑو اور آ جاؤ کھانا کھا لو۔ زین نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تاکہ وہ اعتماد سے کھا سکے۔ فاطمہ کھانے کی پلیٹ سامنے دیکھتے ہی بچوں جیسی معصومیت سے کھانے لگی۔ کبھی ایک نوالا خود اٹھاتی، کبھی بس زین کی طرف دیکھنے لگتی جیسے انتظار کر رہی ہوں کہ وہ اسے کھلائے۔ زین نے اس کے انداز کو سمجھ لیا، چمچ اٹھایا اور نرمی سے بولا، چلو میں ہی کھلا دیتا ہوں۔ فاطمہ خوشی سے تالی بجا کر بولی، جی ہاں۔ پھر وہ بڑے شوق سے زین کے ہاتھوں سے نوالے کھانے لگے جیسے یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہو۔ زین کے چہرے پر بھی نرمی اور سکون اتر آیا۔ کھانے کے بعد اس نے میز سے دوا کی پٹیاں اٹھائیں اور فاطمہ کے سامنے رکھ کر بولا، یہ دوائیاں بھی کھا لو۔ فاطمہ نے فوراً منہ بنایا اور ناراضی سے بولی، نہیں مجھے نہیں کھانی، یہ بہت کڑوی ہوتی ہیں۔ زین نے مسکرا کر نرمی سے سمجھایا، اگر دوائی کھاؤ گی تو ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اچھا سنو، ابھی دوائی کھاؤ پھر میں تمہارے لیے چاکلیٹ بھی لاؤں گا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ اس نے فوراً دوائیاں زین کے ہاتھ سے لیں اور بغیر کچھ کہے جلدی جلدی نکل لیں۔ پھر مسکرا کر بولی، آپ چاکلیٹ لاؤ گے نا؟ زین اس کی معصوم ضد پر بے اختیار ہنس دیا۔ رات کے سناٹے میں جب زین گھر واپس آیا تو تھکن اس کے چہرے پر عیان تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا فاطمہ ابھی تک وہیں موجود تھی، بیڈ پر گڑیا کو ساتھ لٹائے نیم غنودگی میں تھی، مگر آنکھیں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھیں۔ زین نے نرمی سے کہا، فاطمہ آؤ اب سو جاؤ، مریم کے ساتھ جا کر سونا، تمہیں نیند آ رہی ہے۔ فاطمہ نے نیم خوابیدہ لہجے میں آنکھیں مسلا اور اچانک شکایت بھرے انداز میں بولی، جھوٹے ہیں آپ، میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے۔ زین لمحے بھر کے لیے حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹی سی چاکلیٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھو، میں بھول سکتا ہوں کیا؟ فاطمہ کی آنکھیں ایک دم جگمگا اٹھیں جیسے نیند اچانک اڑ گئی ہو۔ اس نے خوشی سے جھٹ سے چاکلیٹ پکڑی اور اگلے ہی لمحے بے ساختہ زین کے گلے لگ گئی۔ زین کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی، جیسے کوئی انجانی کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے فاطمہ کو خود سے الگ کیا۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھماتے ہوئے بولا، یہ لو، اب خوش؟ فاطمہ نے بچوں جیسی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا اور فوراً چاکلیٹ کھولنے لگی۔ زین ایک لمحے کو خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے پلٹ گیا تاکہ دل کی ہلچل کو چھپا سکے۔ فاطمہ نے چاکلیٹ مزے سے ختم کی اور خوشی خوشی گڑیا کو ساتھ لپٹایا۔ زین نے نرمی سے کہا، چلو میں تمہیں مریم کے کمرے میں چھوڑ آؤں تاکہ آرام سے سو جاؤ۔ فاطمہ فوراً منہ بسوڑتی ہوئی بولی، نہیں، مجھے ان خروس آنٹی کے ساتھ نہیں رہنا، وہ تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے مجھے۔
اس نے ناراضگی سے ہونٹ پھلائے اور گڑیا کو زور سے گلے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ زین نے گہرا سانس لیا، دل ہی دل میں سوچا اب یہ سمجھنے والی تو ہے نہیں، ضد کرے گی تو رات بھر جاگتی رہے گی، بہتر یہی ہے کہ یہ یہیں سو جائے۔ اس نے نرمی سے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بیڈ پر لیٹ جاؤ، لیکن چپ چاپ سو جانا، ٹھیک ہے؟ فاطمہ کے چہرے پر فوراً بچوں جیسی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ وہ خوشی خوشی بیڈ پر لیٹ گئی اور گڑیا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ زین نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر کمرے کی لائٹ مدھم کر دی تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ زین بھی کمرے کے صوفے پر لیٹ گیا اور تھکن کے باعث جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جب زین کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو فاطمہ اب بھی گہری نیند میں سکون سے سو رہی تھی، گڑیا کو سینے سے لپٹائے ہوئے۔ زین نے خاموشی سے اٹھ کر خود کو فریش کیا اور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، جہاں اس کی امی اور بہن پہلے ہی ناشتہ لگا کر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ زین نے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ اس کی امی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، زین وہ لڑکی کب تک یہاں رہے گی؟ زین نے ناشتہ کرتے ہوئے سکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، جب تک اس کے گھر والے نہیں آ جاتے یا پھر جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، کیونکہ میں نے اس کا علاج شروع کر دیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، اگر آپ لوگ میری بات کا مان رکھتے ہیں تو پلیز اسے ڈانٹے مت، اس کے ساتھ پیار اور نرمی سے رہیں۔ پھر اس نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا، مریم وہ جب اٹھے تو اس کو ناشتہ کروا دینا۔ یہ کہہ کر زین نے جلدی سے ناشتہ ختم کیا، کرسی سے اٹھا اور فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ زین اسپتال کے کام نمٹا کر جلدی گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو دیکھا فاطمہ بیڈ پہ بیٹھی گڑیا کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ وہ بچوں جیسی معصومیت سے گڑیا کو دیکھ کر بول رہی تھی، دیکھو اب تم بالکل صاف ہو گئی ہو۔ زین دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اندر آیا۔ فاطمہ نے جو ہی اسے دیکھا خوشی سے کھل اٹھی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ زین نے نرم لہجے میں پوچھا، فاطمہ ناشتہ کیا تھا تم نے؟ فاطمہ نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور بولی، ہاں آنٹی مجھے ناشتہ کروا کر گئی۔ لیکن آپ کہاں تھے؟ میں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، اس نے بالکل بچوں جیسی معصومیت سے شکوہ کیا۔ زین مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور جیب سے چاکلیٹ نکال کر بولا، میں تمہارے لیے چاکلیٹ لینے گیا تھا، یہ دیکھو۔ فاطمہ کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ وہ بے اختیار تالیاں بجا کر خوشی سے بولی، سچ میرے لیے؟ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر آئی اور زین کی گود میں بیٹھ گئی۔ چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، جیسے یہ دنیا کا سب سے قیمتی چیز مل گئی ہو۔ زین نے ایک لمحے کو اس کے معصوم انداز کو دیکھا تو اس کے لبوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ زین نے نرمی سے کہا، فاطمہ یہ چاکلیٹ اپنی گڑیا کے پاس جا کر کھاؤ۔ مگر فاطمہ نے فوراً ضدی بچے کی طرح سر ہلایا اور بولی، نہیں مجھے ہی آپ کے پاس بیٹھ کر کھانی ہے۔ وہ مزے سے چاکلیٹ کھول کر چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ زین ایک لمحے کو سنجیدہ سا ہو گیا، اس کی معصوم قربت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو رہی ہو، مگر وہ نہ تو اسے اپنی گود سے ہٹا سکتا تھا اور نہ ہی ڈانٹ سکتا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہا اور انتظار کرنے لگا کہ کب فاطمہ چاکلیٹ ختم کرے اور خود ہی اٹھ کر صوفے پر چلی جائے۔ فاطمہ نے مزے مزے سے چاکلیٹ ختم کی اور پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے منہ صاف کرنے لگی۔ اگلے لمحے وہ بے ساختہ جھک کر زین کے گال پر ایک معصوم سا بوسہ دے گئی اور ہنستے بولی، تھینک یو۔ زین اس اچانک حرکت پر چونک تو گیا، مگر فوراً ہی نرم مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ اس نے پیار سے فاطمہ کے گال کو تھپتھپایا اور بولا، ارے اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے؟ پھر ہلکے پھلکے لہجے میں مزاح کرتے ہوئے بولا، اچھا اب ذرا اٹھو ورنہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی بات پر فاطمہ کھلکھلا کر ہنس دی اور معصومیت سے اپنی جگہ بدلنے لگی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ندیم صاحب اور سعدیہ ہر روز فاطمہ کو ڈھونڈنے نکلتے، کبھی پولیس اسٹیشن جاتے، کبھی پرانے رشتہ داروں کے گھروں پر، لیکن فاطمہ کا کہیں کوئی سراغ نہ ملتا۔ دونوں کی جان پہ بننے لگی تھی مگر پھر بھی امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ ادھر زین دن رات محنت کرتا رہا۔ ہسپتال سے واپس آتے ہی وہ زیادہ تر وقت فاطمہ کے ساتھ گزارتا، کبھی اسے کہانیاں سناتا، کبھی کھیلنے کے لیے نئی چیزیں لا دیتا، کبھی کھانے میں نخرے کرے تو اسے ضد سے مناتا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ فاطمہ آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف واپس آ جائے، مگر افسوس وقت گزرتا گیا اور فاطمہ کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آ سکی۔
وہ اب بھی بچوں کی طرح ضد کرتی، گڑیا کو ساتھ لپٹائے رکھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی یا روٹھ جاتی۔ زین کے دل میں ایک انجانی بے بسی گھر کرنے لگی تھی۔ وہ ہر رات یہی سوچتا کہ نہ جانے کب وہ دن آئے گا جب فاطمہ ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی جب اچانک فاطمہ نے زور سے چیخ ماری اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی۔ اس نے گڑیا کو اپنے سینے سے اس قدر زور سے لپٹایا تھا کہ جیسے کوئی اسے چھیننے والا ہو۔ وہ بار بار ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، مجھے چھوڑو، مجھے مت مارو۔ زین جو گہری نیند میں تھا اس کی چیخ سے گھبرا کر فوراً جاگ گیا۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھا اور بیڈ کے پاس آیا۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جلدی سے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، فاطمہ شش، بس کرو، کیا ہوا؟ میں ہوں نا، گھبراؤ مت۔ مگر فاطمہ مسلسل روتی رہی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ پوری شدت سے گڑیا کو اپنے بازوؤں میں دبوچے ہوئے تھی۔ زین نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈری ہوئی بچی کی طرح بار بار سر جھٹک کر کہہ رہی تھی، مجھے وہاں نہیں جانا، میں نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے مارتے ہیں۔ زین نے اسے مزید قریب ہو کر تھام لیا، جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں سکون تلاش کرتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا اور پرسکون لہجے میں بولا، کچھ نہیں ہوا، یہ صرف خواب تھا، دیکھو تم میرے ساتھ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں تمہارے پاس۔ آہستہ آہستہ اس کے لفظوں کا اثر ہونے لگا۔ فاطمہ کی ہچکیاں کچھ کم ہوئی، مگر وہ اب بھی کمزور سی آواز میں بار بار پوچھ رہی تھی، سچ؟ آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے نا؟ زین نے مضبوط لہجے میں کہا، کبھی نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے پانی کا گلاس دیا اور سہارا دے کر بیڈ پر دوبارہ لٹا دیا۔ فاطمہ آہستہ آہستہ پرسکون تو ہو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار زین کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی چاہتی اور زین ہر بار نرمی سے کہتا، میں یہی ہوں، تم بس آنکھیں بند کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف فاطمہ کی مدھم سسکیاں باقی رہ گئیں اور زین کی تسلی بھری آواز جو اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ زین بھی آہستہ آہستہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ فاطمہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی اور بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگ گئی۔ زین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی اور نرمی سے کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ وہ لمحے بھر کو فاطمہ کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جو رونے کے بعد بھی اتنی پاکیزہ اور بھولا بھالا لگ رہا تھا کہ دل بے اختیار موم ہونے لگا۔ زین نے بے ساختہ جھک کر اس کے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا تاکہ اسے مزید سکون ملے۔ فاطمہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لپٹی رہی، جیسے وہی اسے دنیا کی سب سے بڑی پناہ مل گئی ہو۔ زین نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور لاشعوری طور پر اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دے دیا، لیکن اگلے لمحے جیسے اس میں بجلی گری ہو، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دل میں ایک شدید جنگ شروع ہو گئی۔ وہ خود سے سخت لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو زین؟ یہ غلط ہے، یہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کا ذہن ابھی بچپن میں اٹکا ہوا ہے، اور تم اپنے جذبات پر قابو کھو رہے ہو۔ نہیں، یہ ظلم ہوگا اس کے ساتھ۔ اس کے دل میں شرمندگی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے گہری سانس لے کر خود کو سمجھایا کہ وہ صرف فاطمہ کا محافظ ہے، اس کا سہارا ہے، اور اسے بس اسی طرح رہنا ہوگا۔ زین نے دوبارہ فاطمہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستگی سے کہا، سو جاؤ فاطمہ، میں یہی ہوں۔ فاطمہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں کھو گئی، مگر زین کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے اندر کے طوفان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنے جذبات کو کبھی اس معصوم لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دے گا۔ صبح کا منظر بالکل پرسکون تھا۔ کھڑکی سے نرم دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زین آج ہسپتال نہیں گیا تھا کیونکہ اسے چھٹی ملی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہلکے مزاج کے ساتھ اٹھا، فریش ہوا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کیا، مگر دل میں سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ فاطمہ نے اب تک کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فوراً اس کے لیے ناشتہ تیار کروا کے ٹرے میں لے آیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دیکھا کہ فاطمہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تو تھا، مگر معصومیت اور بچپنا واضح جھلک رہا تھا۔ زین آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھا اور نرمی سے بولا، فاطمہ اٹھو، ناشتہ کر لو۔ اس نے دھیرے سے اس کے بال ہلائے۔
فاطمہ ہلکی سی آنکھیں ملتی ہوئی جاگی اور سست انداز میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا چلو پہلے ہاتھ منہ دھو لو۔ وہ جیسے ایک بچے کی طرح اس کی بات مان گئی۔ بیڈ سے اتر کر ہاتھ منہ دھوائی اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ زین نے ٹرے سامنے رکھی اور پلیٹ میں سے نوالا توڑ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا۔ فاطمہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتی اور بغیر ضد کیے کھا لیتی۔ کبھی نوالا کھاتے ہوئے ہلکا سا ہنس دیتی، کبھی بے ساختہ کہتی آپ اچھے ہیں۔ زین کے دل میں ایک انجانا سکون اترنے لگا۔ وہ ہر لمحہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اب اس کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ ہر بار جب وہ فاطمہ کو دیکھتا، اس کے معصوم چہرے اور بھولے پن کو دیکھ کر دل اور بھی زیادہ موم ہونے لگتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ محض ہمدردی نہیں رہا، اس کے دل میں فاطمہ کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی، مگر وہ اپنے دل کو بار بار سمجھاتا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ یہ لڑکی ابھی معصوم ہے، دنیا سے بے خبر ہے، اور اس کا سہارا صرف وہی ہے۔ لیکن چاہے وہ مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی تھی کہ فاطمہ اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں ٹی وی آن تھا لیکن آواز مدھم تھی۔ زین جب اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اپنا چہرہ تکیے میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی پشت ٹی وی کی طرف تھی اور وہ جیسے کسی بات سے گھبرائی یا شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ زین کو حیرت ہوئی، وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں بولا، فاطمہ کیا ہوا؟ ٹی وی آن ہے مگر تم دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اور یہ منہ کیوں چھپا لیا ہے؟ فاطمہ نے ذرا ہچکچاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکیے سے چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور معصوم سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے ریموٹ زین کو دکھایا اور ہلکی آواز میں کہا، میں نے یہ دبایا تھا، پھر اس پر ایک لڑکا اور لڑکی آ گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن وہ عجیب لگ رہا تھا۔ یہ سن کر زین لمحے بھر کو چونک گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید فاطمہ نے کوئی ایسا سین دیکھ لیا ہے جو اس کے معصوم ذہنیت کے لیے بالکل مناسب نہیں تھا۔ زین نے فوراً ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور ٹی وی بند کر دیا تاکہ وہ مزید کچھ نہ دیکھ سکے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، اچھا بس یہ بات ہے، سنو، کبھی کبھی ٹی وی پر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی اور تمہیں وہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ فاطمہ نے شرمیلی نظروں سے زین کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں کہا، وہ اچھا نہیں تھا نا؟ زین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے جواب دیا، ہاں بالکل اچھا نہیں تھا۔ تم معصوم ہو اور یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم بس وہی دیکھو جو دل خوش کرے، کارٹون یا کہانیاں، باقی سب فضول ہے۔ فاطمہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی اور زین کے کندھے سے لگ گئی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ وہ ہمیشہ صحیح راہ دکھائے گا۔ زین نے دل میں سوچا کہ اب اسے اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا تاکہ فاطمہ کے سامنے ایسی کوئی بات نہ آئے جو اس کی پاکیزہ معصومیت کو ٹھیس پہنچائے۔ فاطمہ اچانک زین کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور معصوم ضد بھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، زین میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے کر رہے تھے؟ زین نے چونک کر اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، نہیں فاطمہ، وہ سب تمہارے لیے نہیں ہے۔ مگر فاطمہ جیسے اپنی بات منوانے پر آ گئی۔ اگلی لمحے اس نے سادگی سے اپنے نرم لب زین کے ابوں پر رکھ دیے، جیسے کوئی معصوم بچی کھیل کھیل میں اپنی بات منوانا چاہ رہی ہو۔ زین کے وجود میں ایک لمحے کو بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ اسے تھام کر ایک پل کو جواب دیا مگر فوراً خود پر قابو پایا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل دھڑک رہا تھا۔ زین نے کانپتی آواز میں کہا، فاطمہ یہ غلط ہے، تم سمجھتی نہیں ہو۔ فاطمہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس کے معصوم چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زین نے گہری سانس لی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم بس یہ یاد رکھو کہ کچھ باتیں صرف بڑوں کی دنیا کی ہوتی ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر وہ آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا بولا، تم معصوم ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اسی طرح پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، فاطمہ بھی سو کر اٹھی تھی کہ زین نے نرمی سے کہا، فاطمہ آج ہم پارک چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خوشی سے بچوں کی طرح تالی بجا کر فوراً تیار ہونے لگی۔ زین مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ باہر جا سکے، لیکن اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ زور سے چیختی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ ایک خوفناک آواز گونجی اور فاطمہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ زین کے ہوش اڑ گئے، وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور گھبراہٹ میں فاطمہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے جان نکل رہی ہو۔ فاطمہ آنکھیں کھولو، خدا کے لیے کچھ کہو۔ زین بے بسی سے بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن وہ بے حس و حرکت تھی۔
زین اسے اٹھا کر فوراً کمرے میں لے آیا، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، کانپتے ہاتھوں سے اس کے زخم پر دباؤ ڈالا، خون روکنے کی کوشش کی۔ اس نے روئی اور دوا لگا کر پٹی کس کر باندھی اور انجیکشن لگا دیا تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، فاطمہ پلیز اٹھ جاؤ، مجھے ڈراؤ مت۔ اس لمحے زین کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ فاطمہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ کافی گھنٹے گزر گئے، کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زین مسلسل فاطمہ کے پاس بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، ہر لمحہ اس کی سانسیں چیک کرتا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ آنکھوں میں جا کے آثار اور دل میں بے پناہ بے چینی تھی۔ اچانک فاطمہ کے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زین چونک اٹھا اور فوراً اس کے قریب جھک گیا۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، چند لمحے دھندلا سا سب دیکھتی رہی اور پھر اچانک چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی خالی پن یا معصومیت نہیں تھی، بلکہ بالکل صاف شعور جھلک رہا تھا، جیسے وہ پرانی بھولی بھالی فاطمہ کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ وہ گھبرا کر زور سے بولی، امی، امی کہاں ہیں؟ ابو، ابو کہاں ہیں؟ اس کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ زین کے ہوش اڑ گئے۔ فاطمہ نے پریشان ہو کر ارد گرد دیکھا اور پھر اونچی آواز میں چیخنے لگی، مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ مجھے میری امی ابو کے پاس جانا ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ اس کی چیخ سن کر مریم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اس نے گھبراہٹ سے فاطمہ کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ فاطمہ پلیز چیخو مت، سب ٹھیک ہے۔ مگر فاطمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سخت لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے امی ابو کے پاس جانا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ زین اور مریم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ملی جلی تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ فاطمہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اس کی یادداشت اور پہچان واپس آ چکی ہے۔ مریم فاطمہ کے قریب آئی اور اسے سب کچھ بتانے ہی والی تھی کہ اچانک زین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ پھر وہ فاطمہ کے قریب بیٹھ کر نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت فاطمہ، تم باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، ہم نے تمہیں یہاں لایا تاکہ تمہاری جان بچ سکے۔ اب اگر تم واقعی اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہمیں اپنا پتہ بتا دو، ہم تمہیں فوراً چھوڑ آئیں گے۔ فاطمہ نے حیرت اور بے چینی کے عالم میں چند لمحے اسے دیکھا، پھر اچانک بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے گھر کا پتہ بتایا، جیسے اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہو۔ زین نے فوراً ڈرائیور کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، اسے فوراً اس کے گھر چھوڑاؤ مگر حفاظت سے۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور گاڑی تیار کر دی۔ فاطمہ جلدی سے زین اور مریم کی طرف دیکھے بغیر سیدھی باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے سکون اور بے صبری جھلک رہی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ بنگلے سے باہر نکلی اور سڑک پر دور تک جاتی رہی، جبکہ زین دروازے پر کھڑا خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ فاطمہ کی جانے کے بعد لمبے وقت تک زین دروازے پر خلا خلا میں دیکھتا رہا، جیسے اس کے دل کا کوئی حصہ ابھی بھی جدا ہوا ہو۔ مریم آہستہ سے اس کے پاس آئی اور خاموشی توڑتے ہوئے دھیرے سے بولی، بھائی، آپ نے اسے سب سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا کہ آپ نے اسے ٹھیک کیا اور وہ اتنے دنوں سے یہاں تھی؟ زین نے گہری سانس لی، نظریں زمین پر جھکا لی اور بوجھل آواز میں کہا، مریم وہ جتنے دن یہاں رہی ایک معصوم بچی کی طرح رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب اسے سب یاد آئے تو وہ خود کو کوسنے لگے کہ وہ اتنے دنوں تک لاپتہ رہی اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ چھت کے نیچے رہی۔ یہ سچ شاید اس کے لیے بوجھ بن جاتا۔ مریم نے چند لمحے خاموشی سے زین کو دیکھا اور پھر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آواز میں بولی، بھائی، آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے نا؟ زین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سب چھپا ہوا تھا جو الفاظ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ مریم نے اس کی آنکھوں کی نمی اور خاموش اعتراف پڑھ لیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میں نے صحیح پہچانا، آپ کے دل کی کیفیت آپ کی آنکھوں میں صاف لکھی ہے۔ زین خاموش رہا، مگر اس کی نگاہوں میں وہ سب تھا جو زبان سے کہنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ فاطمہ کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا جب گاڑی اس کے محلے میں رکی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ہارن بجایا، اس نے خود ہی بیل دبا دی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اندر سے قدموں کی آہٹیں تیز ہو گئیں اور دروازہ کھلتے ہی اس کی ماں سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ کو دروازے پر دیکھتی ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں ایک لمحہ اسے دیکھتی رہیں اور پھر روتے ہوئے فاطمہ سے لپٹ گئیں۔ فاطمہ، میری بچی، میری جان۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے بھی زور سے ماں کو گلے لگا لیا، جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ ماں بیٹی دونوں کی ہچکی بن گئی۔
شور سن کر ندیم صاحب بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لاپتہ بیٹی کو ماں کے بازوؤں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، تو واپس آ گئی؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ فاطمہ دونوں کے درمیان کھڑی کبھی ماں کو دیکھتی، کبھی باپ کو، اور زاروں کے تیر روتی رہی۔ جب ماں باپ نے یہ جانا کہ فاطمہ بالکل ہوش میں ہے، ہر چیز پہچانتی اور ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ندیم صاحب نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری کھوئی اولاد کو سلامت واپس کر دیا۔ گھر میں خوشی اور سجدہ شکر کے سوا کچھ نہ تھا۔ کافی دن گزر گئے اور فاطمہ نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، لیکن ایک دن اچانک اسے شدید سر درد شروع ہو گیا۔ ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر آنے لگتا اور یاد کرنے کی کوشش کرتے ہی اس کا سر شدید درد کرنے لگتا۔ یہ صورتحال فاطمہ کے لیے پریشان کن تھی۔ اس کی ماں نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے اور احتیاط سے ڈاکٹر کے پاس جانے لگے تاکہ فاطمہ کا معائنہ ہو سکے اور اس کے سر درد کی وجہ معلوم ہو۔ وہ دونوں اسپتال پہنچ گئے اور فاطمہ کو اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئے جو کافی عرصے تک فاطمہ کے ساتھ رہا تھا۔ آج فاطمہ کا اپائنٹمنٹ ڈاکٹر زین جبیل کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ زین ایک لمحے کے لیے فاطمہ کو دیکھتا رہا کیونکہ کافی دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن پھر سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان سا بنا۔ وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ فاطمہ کی ماں ڈاکٹر کو فاطمہ کی طبیعت کے بارے میں بتا رہی تھی تاکہ ڈاکٹر مکمل طور پر صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ اسی دوران ایک نرس اندر آئی جو شروع سے ہی ڈاکٹر زین کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس نے آ کر زین سے ایک فائل کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ دوسری طرف فاطمہ اب تک وہ منظر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے ذہن میں دھندلا سا موجود تھا۔ نرس نے فائل دکھائی اور جانے لگی، لیکن اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور وہ سیدھی زین کے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک اچانک سا جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور وہ لمحے بھر کے لیے جگہ پر جم گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فاطمہ کے لیے منظر غیر متوقع اور تھوڑا سا الجھانے والا تھا کیونکہ وہ اچانک ذہن کی قریبی جسمانی موجودگی اور اس نرس کی بے باک حرکت دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں کئی جذبات یک ساتھ اٹھے۔ اسی منظر کو دیکھ کر فاطمہ کے ذہن میں اچانک وہ سب یاد آ گیا جو اس نے گزشتہ دنوں میں محسوس کیا اور جھیلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحے ایک کے بعد ایک رقص کرنے لگے۔ جب وہ زین کی گود میں بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی، جب وہ ہر وقت زین کی قربت میں رہنے کی ضد کرتی تھی اور زین بغیر کسی وجہ کے صرف محبت اور خیال رکھنے کے جذبے سے اس کی ہر بات مانتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب یادیں اچانک ایک دھواں سا بن کر دماغ میں گھل گئی تھیں۔ وہ زین کو حیرت اور کچھ تجسس بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ اس لمحے میں یہ سمجھ رہی ہو کہ اس کی زندگی میں زین کی موجودگی اور اس کی محبت کا اثر کتنا گہرا اور غیر مشروط تھا۔ دل میں ہلکی سی دھڑکن تیز ہوئی اور فاطمہ کے لبوں پر ایک نرمی اور مسکراہٹ ابھری جو خاموشی سے اسی کی خوشی اور حیرت کو ظاہر کر رہی تھی۔ زین نے نرس کو سختی سے ڈانٹ دیا اور اسے واضح کر دیا کہ اس طرح کی حرکتیں قابل قبول نہیں۔ وہ خود اندر سے پرسکون تھا کیونکہ اسے صرف فاطمہ کی قربت اور حفاظت پسند تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے جذبات یا ذمہ داری میں خلل ڈالے۔ ڈانٹنے کے بعد نرس خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور فاطمہ اور سعدیہ نے اپنی دوا سازی مکمل کی۔ اس کے بعد وہ دونوں دوا لے کر گھر روانہ ہو گئی۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے کہ فاطمہ نے زین کو فون کیا۔ زین نے فون اٹھایا اور دیکھا کہ کال نامعلوم نمبر سے آ رہی ہے۔ اس نے احتیاط سے کال ریسیو کی اور فون پر فاطمہ کی آواز سن کر اندر ہی اندر خوش ہوا، لیکن باہر سے وہ انجان بن کر بولا، ہیلو، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ کی مدھم لیکن پہچانی جانے والی آواز نے زین کے دل کو جھنجھوڑ دیا اور وہ ہر لفظ کے ساتھ حیرت اور فکر میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ فاطمہ ہی ہے۔ فاطمہ نے فون پر نرمی سے کہا، مجھے آپ سے ملنا ہے زین، کل پارک میں آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور چند لمحے وہیں بیٹھ کے ان سب یادوں کو سوچتی رہی۔ ان لمحوں پر مسکرائی جب وہ زین کی گود میں بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا تھا۔ زین بھی فون بند کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور اچانک سمجھ گیا کہ فاطمہ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ وہ بھی ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں پارک میں ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ فاطمہ نے جیسے ہی زین کو دیکھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
مگر زین نے پہلی ملاقات میں اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ شاید وہ اپنی ذمہ داری اور جذبات کو کنٹرول کر رہا تھا۔ فاطمہ نے آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر کہا، شکریہ ڈاکٹر، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے برداشت کیا، میری حرکتیں برداشت کیں۔ اس کی آواز میں نرم محبت اور شکر گزاری جھلک رہی تھی، اور زین نے خاموشی سے اسے سن کر دل ہی دل میں اطمینان محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں فاطمہ کے لیے محبت اور نرمی جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے ہنس کر زین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آج میرے لیے چاکلیٹ نہیں لائے؟ زین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اپنی جیب سے وہی چھوٹی سی چاکلیٹ نکال کر فاطمہ کے آگے بڑھا دیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اب گود میں نہیں بیٹھ سکتی؟ سوری۔ زین بھی ہنستا ہوا اس کے قریب آیا اور لمحے بھر کے لیے دونوں ایک دوسرے کی مسکراہٹوں میں کھو گئے۔ پارک کی ہلکی ہوا، ہنسی کی گونج اور ایک دوسرے کی قربت نے ان کے درمیان ایک نرم اور رومانوی کیفیت پیدا کر دی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور دنیا بس ان دونوں کے لیے موجود ہو۔ فاطمہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ زین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ زین نے نرم لہجے میں جواب دیا، ہاں پوچھو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں تھوڑی شرم اور تجسس جھلک رہی تھی اور اس نے دل کی بات کہہ دی، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ زین کی نگاہیں اس کی طرف مستحکم ہو گئیں اور وہ دھیرے سے بولا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم میری زندگی ہو۔ فاطمہ نے خوشی اور نرم دل کی جھلک لیے تھوڑا سا فاصلے پر جا کر جھاڑیوں سے ایک پھول توڑا، پھر اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ زین نے مسکراتے ہوئے پھول ہاتھ میں لیتے اسے دیکھ کر بولا، ہاں میں تم سے شادی کروں گا۔ اس لمحے پار کی روشنی میں ان کی آنکھوں میں محبت اور خوشی کا امتزاج جھلک رہا تھا اور ہوا میں خاموش رومانوی کیفیت چھا گئی۔ اگلے دن ہی زین اپنے ماں اور بہن کے ساتھ فاطمہ کے گھر گیا۔ فاطمہ کے والدین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور پہلی ملاقات میں ان سب کی خوش اخلاقی اور محبت سے متاثر ہو گئے۔ والدین نے فاطمہ سے بھی رضامندی پوچھنے کی بات کی اور جب فاطمہ نے بھی خوشی خوشی ہاں کہا تو سب کی مسکراہٹیں دوبالا ہو گئیں۔ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے بعد رشتہ طے ہو گیا اور ایک ہفتے کے بعد دونوں کی شادی بھی طے ہو گئی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول چھا گیا اور ہر طرف محبت، ہنسی اور دعاؤں کا سماں بن گیا۔ شادی کی رات تھی اور فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کی خاموشی میں گزارتے لمحے سوچ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زین اندر آیا۔ وہ آہستہ سے فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور جذبے کی چمک تھی۔ زین نے اپنی جیب سے ایک پیارا سا نیکلس نکالا اور فاطمہ کو تحفے کے طور پر دیا۔ ساتھ ہی ایک پھول بھی پیش کیا۔ وہ فاطمہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نرم اور پرمہر محبت جھلک رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، جانی، جب تم یہاں تھی تو سکون تھا، لیکن جب تم یہاں سے گئی تو مجھے یہ کمرہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر طرف تمہاری یادیں تھیں۔ فاطمہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے کرتے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، مجھے تمہارے لمس کی عادت ہو جائے گی۔ زین کے یہ الفاظ محبت اور احساس سے بھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے دل کی گہرائی سے فاطمہ کو یہ سب بتا رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اس کے دل میں تمنا اور پیار کے جذبات پروان چڑھ رہے ہوں۔ فاطمہ اس کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ اس کے دل میں محبت اور خوشی کا ایک نرم سا سمندر ابھر آیا۔ زین ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے فاطمہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، فاطمہ، تم اب مجھے وہی منظر دوبارہ سمجھا سکتی ہو جو تم نے اس دن ٹی وی میں دیکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں کھیل اور تجسس کی چمک تھی۔ فاطمہ کا چہرہ فوراً شرم سے سرخ ہو گیا، آنکھیں جھکی ہوئی، ہونٹ ہلکے کانپنے لگے۔ وہ فوراً بولی، نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کے لہجے میں شرم اور معصومیت کی ملی جلی جھلک تھی اور وہ جلدی سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے اپنی شرم و حیا میں چھپنا چاہ رہی ہوں۔ زین اس کی شرمیلی حرکت کو دیکھ کر ہنس پڑا اور دل ہی دل میں اس کی معصومیت پر اور بھی زیادہ محبت محسوس کرنے لگا۔ زین آہستہ سے فاطمہ کے اور قریب آ گیا اور دھیرے سے بولا، چلو تمہیں یاد نہیں لیکن مجھے تو یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فاطمہ کے ہونٹوں پر اپنا ہلکا سا لمس دے دیا۔ لبوں سے ہٹ کر اس نے آہستہ آہستہ فاطمہ کی گردن کی طرف جھک کر نرم اور پرمہر بوسہ دیا۔ فاطمہ کی سانسیں تیز ہو گئیں اور لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز اور بے قابو ہو گئی۔ زین کی قربت، اس کی محبت بھری نگاہیں اور چھو جانے والا لمس فاطمہ کے دل میں خوشگوار اور رومانوی کیفیت بھر گیا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی شرم و حیا کے ساتھ اس کی طرف جھکتی رہی، دل ہی دل میں اس لمحے کو شدت کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس کے بعد زین اور فاطمہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ دل کی دھڑکنوں نے ایک دوسرے کی محبت کا رنگ بھر دیا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ہلکی ہنسی، نرم لمس اور پیار بھرے لمحوں نے
ان کی رات کو یادگار اور خاص بنا دیا۔ ہر لمحہ، ہر نگاہ اور ہر لمس میں ایک دوسرے کے لیے غیر مشروط محبت جھلک رہی تھی، اور وہ رات ان کی زندگی کے ان حسین لمحات میں سے ایک بن گئی جسے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کچھ مہینے بعد اچانک فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے متلی اور الٹی شروع ہو گئی۔ زین اس وقت اسپتال میں موجود تھا، اس لیے فاطمہ کو زین کی ماں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کے مختلف ٹیسٹ کی اور خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ زین کی ماں اس خبر پر بے حد خوش ہوئی اور فاطمہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی زین وہاں موجود تھا۔ پریشانی اور فکر کے عالم میں وہ فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فاطمہ کو دیکھا، فوراً اس کے پاس دوڑا اور سوال کیا، کیا ہوا؟ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ امی، فاطمہ ٹھیک ہے نا؟ زین کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے جذبات ایک ساتھ چھا گئے جب اس کی ماں نے خوشی سے کہا، بیٹا تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر مریم بھی بے حد خوش ہو گئی اور فوراً فاطمہ کے پاس آ کر اسے گلے لگایا۔ خوشی سے چیختی ہوئی بولی، بھائی بھائی میں پھپھو بننے والی ہوں، ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا نا۔ فاطمہ اس خوشی اور محبت بھرے ماحول میں مسکرا دی اور زین بھی اپنی ماں اور بہن کی خوشی دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر سکون اور محبت کی روشنی جھلک رہی تھی۔ رات کے وقت فاطمہ نے اپنی ماں کو کال کی اور خوشی کی خبر سنائی۔ اس کی ماں بھی بہت خوش ہوئی۔ فاطمہ کے ہاتھوں میں نرم سا لوشن تھا، وہ روز سونے سے پہلے لگاتی تھی۔ تب اچانک زین فاطمہ کے پاس آیا، اس نے پیار سے اسے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فاطمہ حیرت سے زین کی طرف دیکھنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی شرم اور حیرت کی جھلک تھی۔ زین نے اس کے بالوں کو نرم ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، چلو میری جان، اب سکون سے بیٹھو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ فاطمہ نے اس کی محبت بھری نگاہوں میں جھانک کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنی جگہ اس کی گود میں تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ گئی۔ زین نے شرارتی انداز میں فاطمہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اب چاکلیٹ چاہیے؟ فاطمہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس بار زین اور اسے اپنے قریب کر لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا اور پھر دھیرے دھیرے اپنی محبت بھری شدت ظاہر کرنے لگا۔ فاطمہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دونوں کے درمیان محبت کی شدتیں پھر سے تاشا ہو گئیں اور ان کی سانسیں ہلکی ہلکی بے قابو ہونے لگیں۔ فاطمہ اور زین ایک دوسرے کے قریب اپنی محبت اور جذبات کی شدت میں کھو گئے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور صرف وہ دونوں اور ان کا پیار موجود ہو۔